السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے، غاضبین کے غضب سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دعاؤں میں اثر عطا فرمائے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے۔ میرے بچوں، ہم جو ہے نا المرأۃ فی ظل الاسلام پڑھے تھے، آج اس کے ایکسرسائزز ہم کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے آج ہم کریں گے اس کے مفردات بھی کر سکتے ہیں، یہ واحد اور جمع یہ بھی دیکھیں گے، پھر اس کے ازداد، پھر اینوٹیشن، پھر کوشچن آنسر انشاءاللہ تعالی۔ آج واحد، المفرد والجمع یہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں المفرد والجمع۔ المفرد والجمع، مفرد سنگولر اور جمع اس کا پلورل، والجمع تو کیا حساب ہے؟ سنگولر اینڈ پلورل، یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وجہن، دیکھیں بیٹا پہلا ورڈ ہے وجہن، فیس، اس کا پلورل کیا آئے گا؟ ابنن، سن، اس کا پلورل کیا آئے گا وہ بھی دیکھیں گے۔ بنتن، بنتن گرل، اس کا پلورل کیا آتا ہے؟ فورتھ ون ثوبن، کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈریس، ثوبن اس کا پلورل۔ اور نمبر 5 ہے بئرن، یہ بولی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بئرن، ہم اس کا پلورل دیکھیں گے۔ وجہن چہرہ، چہرے کے لیے آیا ہے سر وجوہن، واو لگا کے وجوہن، فیسز۔ ابنن، ابنن سے بنون، بنون سنس۔ بنتن، بنتن کا آئیں گا صاحب بناتن، بناتن گرلز۔ ثوبن کا پلورل آئیں گا ثیابن، ثیابن۔ اور بئرن کا اعبارن، اعبارن، یہ اس کا پلورل ہوگا۔ اب ہم اس کا انگلش کا بھی دیکھ لیں گے۔ وجہن فیس، ابنن سن، بنتن ڈاٹر، ثوبن ڈریس کپڑا، بئرن ویل بولی، یہ یاد رکھ لیجیے۔ وجہن چہرہ، اسلام نے چہرے کو دکھانے کا حکم دیا، لیکن بہتر ہے چہرہ بتاتے ہیں کہ جو ہے جب بھی آپ آئینے میں چہرہ دیکھیں تو دعا کریں، اللہ آپ نے میرے کتنا اچھا چہرہ بنایا ہے، ایسے ہی میرے اخلاق بھی بنا دیں۔ ہر ایک کا چہرہ یونیک ہے، یونیک ہیں آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آپ کے جیسا، آپ یونیک ہیں۔ تو بولنا اللہ میرا چہرہ جیسا بنایا ویسے ہی مجھے بھی بنا دے یونیک سب سے، کہ میرے اخلاق سب سے یونیک ہو جائیں۔ ابن انسان، اس کا بنون آتا ہے ابن لڑکا، بیٹا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ ہر ایک لڑکی کی نکاح ہو، شادی ہو جائے، اللہ ان دونوں میں بے پناہ محبت رہے، اور ہر لڑکی کو پہلا لڑکا ہو۔ ایک ایسا میرا ماننا ہے کہ ایک بچی کی شادی ہونا، دوسرا اس کو پہلا لڑکا ہو جانا، اس کے بعد کوئی وسائل نہیں ہے اس کے لیے، میری ایسی خواہش ہے۔ بنتن ڈاٹر، لڑکی، میں آپ کو بتایا آج ہمارے سبق میں ہی ہے، جن کی 2 لڑکیاں ہو جائیں وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، اگر ان کو خالی کھلا پلا کے بڑا کرے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان کو لڑکیوں پہ ترجیح نہ دے، ہاں ان کو فوقیت دے۔ ثوبن ڈریس، ثیاب اس کا پلورل ہے۔ دیکھو میرے بچوں، کپڑے اس طرح کے پہنو، کپڑے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے مت پہنو، کپڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مت پہنو، کپڑے پہن رہے ہیں تو خدا کو خوش کرنے کے لیے پہنو۔ باریک تنگ کپڑے پہننے سے اسلام نے منع کیا ہے، باریک اور تنگ کپڑے پہننے سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہ کپڑے پہننے کا منشا جسم کی چھپانا ہے، اگر جسم کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم نظر آئے تو وہ برہنہ اور عریانہ ہے، تو اس لیے اس سے بچو، تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں وہ گناہ گار ہیں اور لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے کپڑے خریدنے اور پہننے سے اجتناب کریں، بچیں۔ اور آج کل وہ جینس وغیرہ جو ہے بالکل اسکن ٹائٹ جیسا ہوتا ہے، اس طرح سے بچے رہیں۔ بئر ویل، اس کا آبار، وہ جو ہمارے سبق میں بھی ہے، باڈی میں ڈال دیا بچی کو۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو باڈی میں ڈال دیے تھے، یاد ہوں گا آپ لوگوں کو۔ یہ پورا ایک سورہ ہے جو سورہ یوسف کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی آیا ہے بئر کا لفظ۔ اور پہلے ہر گھر میں باڈی ہوا کرتی تھی، محلے میں تو ہوا کرتی تھی، گھر میں باڈی ہونا بہت بابرکت سمجھا جاتا تھا، گھر میں ان کے پانی ہے، ان کے گھر میں خوشحالی ہے جیسا۔ آج کل ہر گھر میں بور ویل ہے، الحمدللہ، اس کو یاد رکھ لیے، بئر آبار، پانی نعمت ہے۔ اب آئیے صاحب، اسی کے ساتھ ہم آج ازداد دیکھیں گے۔ ازداد بالکل اپوزٹ، ضد سے اکثر بات سنتے ہوں گے، بچے بہت ضد کر رہے ہیں۔ ضد کے معنی وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا نہ کریں، وہ ضد بھی ہوتی ہے، اس کا اپوزٹ الازداد، اپوزٹس۔ الازداد، ابن سن، اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ابنتن، ڈاٹر۔ نمبر 2 ہے صاحب الفقراء، فقراء غریب، پور، اس کا اپوزٹ کیا آئیں گا؟ محزون، رنجیدہ، غمزدہ، سیڈ۔ بکاؤ، کرائی، باکو پیسے، بکاؤ۔ انقطاع، ٹو بریک، اسی سے منقطع ہے، انقطاع سے منقطع، توڑ دینا، تعلقات توڑ لینا۔ ابن سن، فقراء، پور، غریب۔ محزون، اس کا پلورل ہے سیڈ۔ ٹو کرائی۔ انقطاع، ٹو بریک، تعلق کو توڑ لینا۔ اس کا اپوزٹ آئے گا میرے بچوں، ابن کا ابنتن، بنتن، اور ابنتن بھی آتا ہے، ابنتن، ڈاٹر۔ فقیر کے جائیں گا صاحب الغنی، the rich۔ محزون کا آئیں گا فرحان، خوش، فرحان، ہیپی۔ اور
بکا وہ کہیں گا ضحکن خوش ہونا سا، ضحکن، اور انقطاع کا آئیں گا استمرار، ٹو کنٹینیو، استمرار، ٹو کنٹینیو۔ بنتن یہ آئیں گا ڈاٹر، غنیون دا رچ، فرحان ہیپی، ضحکن ٹو لاف، اور استمرار ٹو کنٹینیو۔ ٹو کنٹینیو اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ یہ اس کی جمع ہے ابن، سن، ابنتن، فقراء۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا میں آپ کو جنت آپ کے لیے زمین پہ اتار دیتا ہوں اور ہمیشہ کی زندگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فخر و فاخہ میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہونا، اگر چاہتے تو دنیا پہ پوری دنیا جو ہے نا آپ کے قدموں میں ہوتی تھی، اور پوری دنیا کی حکومت کے ساتھ ساتھ تاج، تخت، یہ تمام چیزیں، لیکن آپ فخر و فاخہ کو پسند کیے۔ حضرت نوح علیہ نبینا 950 سال تک اس دنیا میں رہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو گھر ہے، ان کا گھر اتنا تھا کہ ان کا جو روم وغیرہ گھر، ان کے پیر گھر کے باہر نکلتے تھے۔ 950 سال جو زندہ رہے، ان کا گھر کیسا تھا؟ ان کے پیر ان کے کمرے کے، ان کے روم کے باہر نکلتے تھے۔ بالکل مختصر جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے کہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم کو ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم کو لوٹ کے اس طرف جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہوئے ہیں، اس جہاں کے نہیں ہیں ہم اس کو اس جہاں جانا ہے، تو وہاں جانے کے واسطے کیا لے جانا ہے؟ نیک اعمال لے کے جانا ہے۔ اس لیے میرے بچوں ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہو۔ اور غنی رچ ہونا کوئی اسلام میں بری بات نہیں ہے۔ محزون، اب زندگی میں پریشانیاں آتے ہیں اور خوشی بھی آتی ہے اسی سے، فرحان، خوشی بھی، مسرت، مسرور ہوتے ہیں ہم، لیکن ایک بات ہے کہ خوشی مختصر ہوتی ہے اور پریشانی تو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ کسی بنا پہ مزاج خراب ہو گیا یا کسی کا کچھ ہم کوئی تکلیف سن لی ہے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تکلیف ہمارے ساتھ ہی ہے، یہ خوشیاں جو ملی، جہاں ملی، بس اس میں اس وقت میں خوش ہو جانا اور عند اللہ تصور کرنا، یہ خوشی بھی اللہ کے طرف سے ہے اور کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی اللہ کے طرف سے ہے۔ لیکن میرے بچیوں ایک بات یاد رکھو، کل بروز قیامت وہ لوگ مزے میں ہوں گے جو دنیا میں تکلیف میں ہوں گے۔ تکلیف میں آ کر، تکلیف دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کل بروز قیامت جو پریشان حال، غم زدہ، مبتلائے بلا جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام و اکرامات دیے جائیں گے، وہ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں آگ کی قینچیوں سے ہمارا جسم کاٹا جاتا تو بہتر ہوتا، اس کے بدلے میں اللہ ہم کو اتنے ریوارڈ پوائنٹس دیتا۔ تو جو ہے یہ جو دنیا کی تکلیف ہے، یہ آخرت کی تکلیف سے بہت 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 یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تکلیف ختم ہونے والی ہے، وہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر کسی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو اس کو سزا، تکلیف ہوتی رہے گی مگر موت نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تکلیف کب تک؟ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ اب اکثر آپ سنے ہوں گے کہ جو ہے پوسٹ مارٹم وغیرہ بول کرتے، مرنے کے بعد پورے جسم کے اعضاء اندر سے نکال لیتے کرتے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب جیسا ہے کیا کرتے کر لو، لے جا کے مٹھی ڈال دیتے، اوپر مٹھی ڈال دیتے، کیا کرتے کر لو صاحب۔
تکلیف، مگر وہاں پہ ایسا ہوگا جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت کو دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اب موت نہیں آئے گی۔ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تکلیف ویسے ہی ہوگی جیسا ہوتی ہے، جیسا اگر کسی کا ٹانگ پکڑ کے یہاں سے 5th فلور سے مان لو سٹیپس کے ذریعے کھینچ لیتے لے کے جائے تو ان کا سر ایک ایک سٹیپس پہ پڑ رہا ہے، تو تکلیف کب تک ہوگی؟ ان کی آنکھ نکل جا رہی، بھیجا نکل جا رہا، ہاتھ نکل گیا، پیر نکل گیا، تکلیف کب تک؟ جب تک جان ہے۔ اس کے بعد خیمہ کر کے جانوروں کو ڈالو، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن وہاں کی جو تکلیف ہے برابر ہوتی رہے گی، آنکھ نکل جائے گی، بھیجا نکل جائیں گے، آپ بولیں گے موت تو کہاں ہے، میں تو اس کو دیکھ نہیں صاحب، وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کسی عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سوائے صبر کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صرف اور صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب الصابرین بھی آیا، اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ رونا کے ساتھ ساتھ ہنسنا بھی ہے، لیکن کسی دوسروں پہ نہیں ہنسنا چاہیے، رونا اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے۔ اور اگر آپ سامنے کسی کو دیکھتے ہیں تکلیف میں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلیک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ اگر دعا آپ پڑھ لیں تو وہ جو تکلیف میں مبتلا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھیں تو اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کرونا چل رہا ہے، کرونا ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ یہ پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو وہ مرض آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ جو پڑھ لے پہلی بار سنتے اس کو وہ نہیں ہوگا۔ اور ہنسے تو ہم اپنے آپ پہ ہنسیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکرانا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دانت نظر آتے تھے، بس اتنا ایسا کھلکھلا ہا ہا ہا، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی نہیں ہنسے۔ تو اس طرح سے جو ہے انقطاع کسی وجہ سے ہم جو ہے نا رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی سگے بھائی ہیں، کسی وجہ سے کوئی بات ہو گئی ایسا ہو تو ہم جو ہے نا وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، بھائی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، ماں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، شوہر سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اولاد سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ بولے نہیں ایسا کرنا، صلح رحمی کا حکم دیا۔ صلح رحمی، ایک رحم سے، ایک ماں کے پیٹ سے جو پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا گیا۔ غلطیوں کو ان کو اگنور کرو اور ان سے معاملے داری کو اپنی توڑو مت۔ اور یہ بہت ہی برا ہے کہ تعلقات کو توڑ دینا، ہمیشہ اپنے طرف سے نرمی کا معاملہ رکھنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھ لو بچہ، اکڑنا صرف مردے کا کام ہے۔ مر گئے تو اس لیے کیا کرتے ہیں، مرتے ہاتھاں پیرا پورے سیدھے کر دیتے۔ اگر مثال کے طور پہ مول صاحب کا انتقال ہو گیا، ہاتھ یوں رہ گیا، منڈی یوں رہ گئی، پیر ادھر ہو گیا، تو ویسے ہی رہتے، سوچنے دیکھتے ڈر جاتے۔ اس لیے مرتے کیا کرتے، معلوم ہے باڈی پوری ٹائٹ ہو جاتی، اس لیے ان کو پوروں کو سیدھا کر دے کے آپ منڈی کو آنکھاں بند کر دیتے، منہ بند کر دیتے، باڈی کو سیدھے رکھتے، کوئی بھی دیکھے تو خائف نہیں ہوتے، ایسا رہتا ارے سو رہے جیسے دکھ رہے ہیں، بہت اچھے دکھ رہے ہیں۔ اگر مان لو جب دم نکلتے ہو تو آنکھاں کھل گئے، منہ کھل گیا، ہاتھاں پیراں پورے کھینچے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، ویسے رکھ دیے تو کوئی قریب آ کے دیکھنے ہی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اکڑنا صرف مردے کا کام ہے۔ زندگی ہم زندہ ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے اندر پولائٹنیس رہنا، نرمی رہنا، رشتوں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ توڑنے کی طرف نہیں دینا، ہمیشہ اپنے والدین کی عزت و احترام کرنا، اور ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے اس کے کوشچن آنسرس وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مول صاحب سے اگر کوئی غلطی اور یا کوئی ایسی بات جس سے آپ لوگوں ناگوار گزرے تو معذرت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔